السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشاں کتاب کا چیپٹر نمبر 13 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے 12 ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں، آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کہ اسد اللہ خان غالب نے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام جو خط لکھا ہے اس خط کو پڑھیں گے، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنے نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کب پیدا ہوئے؟ تو جواب ہوگا 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنے نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، یعنی غالب کے والد صاحب کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں سرپرستی میں لے لیا، یعنی ان کی پرورش کرنا شروع کر دیا۔ ان کی شادی یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کی شادی تقریباً 17 برس کی عمر میں، یعنی 17 سال کی عمر میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ امراؤ بیگم سے ہوئی۔ 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ کن کا انتقال ہوا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا انتقال 15 فروری 1869 عیسوی کو ہوا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں خط لکھا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں خط لکھا، اردو میں بھی خط لکھا اور فارسی زبان میں بھی خط لکھا۔ خطوط کے 2 مجموعے ہیں، یعنی اسد اللہ خان مرزا یہ 2 خطوط کے کتاب لکھے ہیں، خطوط کے 2 مجموعے ہیں، یعنی خطوط کے 2 کتاب ہیں۔ ایک کا نام عود ہند اور دوسرے کا نام اردو معلی۔ غالب پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے، یعنی غالب کا تخلص والا نام پہلے اسد تھا، پہلے کیا تھا؟ اسد تھا، اور بعد میں غالب ہونے لگا۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام جو خط لکھا تھا اس خط کو پڑھیں گے کہ آخر اس خط میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے، یعنی غالب ناتواں کہتے ہیں کمزور۔ شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے۔ بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں، حوادث زمانہ و عوارض جسمی سے نیم جاں ہو رہا ہوں، یعنی حوادث زمانہ کے حوادث اور جسمی بیماریوں سے نیم جاں ہو رہا ہوں، یعنی کمزور ہو رہا ہوں۔ غذا کی حقیقت یہ ہے کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، اور بس نسیان حد سے گزر گیا ہوں، یعنی بھولنے کی بیماری مجھے لگ چکی ہے۔ خط ماں کلام اصلاح طلب
بکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں، یعنی کوئی جو خط بھیجتا ہے یا کوئی کلام کا اصلاح کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو اس کو بکس میں یا کتاب کے اندر رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ ایسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اصلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو۔ مجھے زندہ سمجھتے ہو جو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں جانتے کہ مردے کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ غنیمت نہیں سمجھتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے، یعنی یہ جو اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں لیکن مردہ کی طرح ہوں، تو مردہ اگر کوئی لکھ کر بھیج دیتا ہے، کوئی خط لکھ کر بھیج دیتا ہے تو یہ آپ کیا سمجھیں؟ غنیمت سمجھیں۔ 100 روپے جو تم نے بھیجے وہ مجھے ملے، میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں رہتا ہوں، کبھی پیچھے نہیں رہتا ہوں، یعنی میں دوست احباب کی خاطر کرتے رہتا ہوں۔ آپ یہ جو 100 روپے بھیجے ہیں یہ کیوں بھیجے ہیں؟ اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی 100 روپے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہوں، میں یعنی خدمت گزاری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب چاہو اپنا کلام بھیجو، تمہاری تینوں غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں، یعنی تمہاری تینوں غزلوں کو اصلاح کرنے کے بعد آپ تک بھیجتا ہوں۔ چشم بدے دور یعنی بری نظر دور ہو، تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہے، اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ آخر میں یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا آپ کا خط۔ یہ تھا کس کا خط؟ یہ تھا سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام کا خط، جس کو ہم لوگ اچھے انداز میں پڑھ لیے۔ اب ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصر سوالات کے اندر سوال نمبر 1 میں ہے کہ غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ غالب کی سن پیدائش کیا ہے، یعنی غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو جواب ہوگا غالب کی سن پیدائش 1797 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2 میں ہے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہوگا مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 میں ہے غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام لکھیں یا کسی ایک مجموعے کا نام بتائیں۔ تو جواب ہوگا غالب کے خطوط کے ایک مجموعے کا نام عود ہند ہے۔ کیا ہے؟ عود ہند ہے، اور دوسرے کا نام اردو معلی ہے۔ کیا ہے؟ اردو معلی ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ جواب ہوگا غالب نے 900 خطوط لکھے۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں مختصر سوالات کے بارے میں، جس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنا، مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے، اپنا اظہار خیال پیش کیجئے، یعنی مکتوب نگاری خط کے بارے میں اپنی رائے دیجئے، اپنا اظہار خیال پیش کیجئے۔ تو جواب ہوگا مکتوب نگاری اردو نثر کی ایک قسم ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے۔ یہ رشتہ داروں اور دوست و احباب کی خیریت دریافت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن آج کے دور میں یہ خط کا کام جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ موبائل کے آنے کے بعد یہ خط لکھنا، مکتوب نگاری کرنا، یہ تمام کے تمام کام آج کل ختم ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا
اظہار کیا ہے، یعنی غالب نے اپنے خطوط کے اندر، اپنے خط کے اندر کن کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب ہوگا غالب نے اپنے خط میں اپنی محبت اور دوستی کو اس طرح واضح کیا ہے، یعنی اس طرح سے بیان کیا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ حقیقت میں وہ لکھا تھا کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار رہتا ہوں، میں بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی لیتا ہوں، گوشت کا پانی لیتا ہوں۔ ایسے وقت میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے، ایسے وقت میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے، یعنی کلام کو درست کرنا، کلام کو ٹھیک کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے جو کام ہو جاتا ہے، اس لیے جو مجھ سے کام ہو جاتا ہے وہی غنیمت ہے، وہی غنیمت ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ غالب نے اپنے خطوط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ کن لفظوں میں کیا ہے؟ جواب ہوگا غالب نے اپنے خطوط میں دوستی اور محبت کا اظہار شیریں الفاظ، پیارے الفاظ میں کیا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ غالب کا تعارف مختصراً لکھے، غالب کا تعارف مختصر انداز میں، شارٹ انداز میں لکھیں۔ تو جواب ہوگا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان ہے، غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے، والدہ کا نام عزت النساء بیگم۔ غالب تخلص ہے، غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ ان کی پیدائش، یعنی غالب کی پیدائش آگرہ میں 1797 عیسوی میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے یتیم تھے، اس لیے چچا نے ان کی پرورش کی، اس لیے چچا نے ان کی پرورش کی۔ سوال نمبر 5 میں ہے جو آخری سوال ہے، سوال نمبر 5 میں ہے کہ غالب نے غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیں، یعنی غالب جو خط لکھا ہے ان کی زبان کس انداز سے ہے، ان کی زبان کس انداز سے ہے، ان کو آپ 5 سطر یعنی 5 لائن میں لکھیں۔ جواب ہوگا غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، رواں کہتے ہیں جاری کو، انتہائی رواں یعنی سلاست، جس کی زبان سلاست ہو، جس کی زبان بہت چلتی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ انتہائی رواں ان کی زبان ہے۔ تو غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں ہے، تو غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف اور شفاف ہے۔ غالب کی زبان میں دوسرے کو سمجھانے کا مہارت یعنی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ غالب نے فارسی میں عمدہ اور بامحاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، یعنی غالب نے فارسی میں جو کتاب اور جو خط لکھے تھے اس میں عمدہ الفاظ اور بامحاورہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو دوستو میں یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ کو مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کہیں پر دقت ہو، کہیں پریشانی ہو اور کہیں بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، سمجھنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال پیش کریں، آپ کو انشاءاللہ ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو دوستو 10ویں کلاس کی اردو کی مکمل تیاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 9934753942۔